دنیا کے اندر جنگیں ہی جنگیں چل رہی ہیں، کئی ممالک اس کی لپیٹ میں آئے ہوئے ہیں۔ اسی طرح اب سرخ طوفان جو ہوتا ہے یعنی جس کو لال آسمان کہتے ہیں، اس کا یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ یہ جو سرخ طوفان ہے یعنی جس میں ایسا طوفان جس میں سرخ ریت اور مٹی جو ہے وہ شامل ہوتی ہے اور اس طرح سے وہ پورے جو ہے آسمان کو لپیٹ لیتی ہے کہ جیسے آسمان کی طرف سے خون برس رہا ہے۔ تو یہ جو سرخ طوفان ہے یہ یونان کے شہر کریٹ سے شروع ہوا تھا، جو اس وقت مشرقی بحرہ روم سے ہوتا ہوا اب یہ افریقہ کے ممالک کی طرف جا رہا ہے۔ یہ جو افریقہ کے ممالک ہیں ان میں لیبیا، مصر ہے اور باقی جو باقی ملک ہیں وہ بھی شامل ہے۔ تو یہ طوفان اب ماضی میں ایسے طوفانوں کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ جب بھی کوئی بہت بڑا حادثہ ہوتا تھا یا بہت زیادہ جنگوں کی وجہ سے ہلاکتیں ہوتی تھی تو پھر آسمان جو ہے وہ یہ گواہی دیتا تھا کہ اس علاقے کے اندر حالات کس طرح کے ہیں، تو وہ سرخ طوفان آیا کرتے تھے۔ لیکن اب تو دنیا کے اندر کوئی شاید ہی کوئی مہینہ کوئی دن خالی جاتا ہو جب اس طرح کی ہلاکتیں اور اس طرح کے مظالم نہ ہوتے ہو۔ جیسے فلسطین کے اوپر دیکھ لیں، ایران کے ساتھ جو اسرائیل اور امریکہ نے جنگ کا پنگا لیا تھا، اب اس کا خمیازہ ان کو بھگتنا پڑ رہا ہے، اور اسرائیل کا کوئی ایسا شہر نہیں ہے جہاں پہ تباہی کے مناظر نہ ہوں، اور وہاں کے لوگ جو ہیں وہ ذہنی ہیجان کی طرف مائل ہو گئے ہیں اور یعنی کہ مریض بن گئے ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں پہ لوگ بہت زیادہ مائیگریٹ بھی کر چکے ہیں۔ تو یہ طوفان اب اسی طرف جا رہا ہے، بڑھ رہا ہے، دنیا کو باور کرایا جا رہا ہے کہ آپ امن سے رہنا پسند کریں، نہ کہ جنگ و جدل سے، جس طرح سے ابھی یہ دھمکی بھی لگا دی گئی ہے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے کہ وہ آئندہ 24 گھنٹے کے اندر ایران کو بہت زیادہ جو ہے وہ تباہی لائے گا، وہاں پہ اس کو سبق سکھائے گا، اور اس کی کوئی چیز جو ہے پینے کا پانی ہے، تیل ہے، یا اس کے پل ہیں یا گزر گئے ہیں وہ تباہ کر دے گا۔ تو یقینی بات ہے انسان اس زندگی اس زمین کے اوپر آیا تھا تو امن کے لیے اس کو بھیجا گیا تھا، نہ کہ جنگ و جدل کے لیے، لیکن اس نے روش بدلی ہے اور جنگ و جدل کی طرف چل پڑا ہے۔ کئی جنگیں ہو چکی ہیں، 2 عالمی جنگیں بڑی ہو چکی ہیں، اس کے علاوہ بھی یہ جو جنگ ہے پتہ نہیں 30 عالمی جنگ کا رخ نہ اختیار کر لے۔ ابھی بھی بہت سے ممالک جس میں عرب ممالک بھی شامل ہے اور ایران، اسرائیل اور امریکہ تو ہیں، اس کے علاوہ باقی جو ممالک ہیں وہ بھی براہ راست اس میں شامل ہو گئے، یعنی کہ ان کی معیشت کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے، اور یہاں تک کیا ہے کہ بعض کی معیشتیں بالکل بیٹھ گئی ہیں۔ وہاں پہ جو روزمرہ زندگی کے معمولات ہیں وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوئے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں پیٹرول پمپ پہ پیٹرول نہیں ہے، یہ گیس نہیں ہے، اور اس طرح سے باقی جو ان کی معیشت ہے اس کا برا حال ہو گیا۔ تو اللہ خیر کرے یہ طوفان جو ہے کسی تباہی کا پیش خیمہ دوبارہ نہ ثابت ہو، بلکہ امن کا ہی پیغامبر بنے، اور یہ طوفان جو ہے یہی کہیں نہ کہیں تھم جائے تاکہ مزید جو نقصانات ہیں اس طوفان کی وجہ سے وہ نہ ہو۔ انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان اشرف مہتاب کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔